میرے بھائیوں تعزیہ بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن وہ بناؤ جو جائز ہے، جو جائز ہے اس کو بناؤ، جو ناجائز ہے جو حرام ہے اس کو نہ بناؤ۔ اور آج کل تعزیہ کے نام پر غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ تعزیہ کون سا جائز ہے؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے اس کا نقشہ بناؤ، وہ جائز ہے۔ لیکن یہ قطب مینار، یہ تاج محل، یہ لمبی لمبی سرنگوں کی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ لال قلعہ بنا دیا، کہیں تاج محل بنا دیا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور بہت بڑے گناہگار ہو رہے ہو تم لوگ۔ اب بتاؤ کہاں امام حسین کا روضہ بنتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لو صاحب تعزیہ حرام بتا دیا۔ تعزیے کو حرام نہیں بتا رہے، لیکن جو جائز ہے اس کو بناؤ، جو ناجائز ہے اس کو مت بناؤ۔ اب کہاں لکھا ہوا ہے اور کہاں تک صحیح ہے کہ دلی کا تم نے لال قلعہ بنا دیا، تاج محل کی طرح بنا دیا، لمبی سرنگوں کو بنا دیا، اور پھر اس کو آپس میں جتائی کرواتے ہیں کہ میرا جیت گیا تیرا ہار گیا، تیرا ہار گیا میرا جیت گیا۔ اگر ہمارا 5 لاکھ کا ہے اور تمہارا 3 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا ہے تو ہمارا جیت گیا تمہارا ہار گیا۔ تو ان سے ذرا پوچھو کہ تم یہ تعزیہ بناتے کس کے لیے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم حسین کے نام پر تعزیہ بناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب حسین کے نام پر تعزیہ بناتے ہو تو اس میں ہرانا اور جتانا کیا ہے؟ جس نے اچھا تعزیہ بنایا تو وہ جیت گیا، اور جس نے پیسہ کم لگایا، جس کا چھوٹا تعزیہ رہ گیا تو وہ ہار گیا۔ تو اس نے کس کے لیے؟ کیا یزید کے لیے اس نے بنایا تھا تعزیہ؟ اس نے بھی تو حسین کے نام پہ تعزیہ بنایا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب حرام ہے، تمہارا یہ آپس میں لڑانا جتانا بھی حرام ہے، اور تمہارا وہ سرنگوں کی طرح تعزیہ بنانا بھی حرام ہے، تاج محل، لال قلعے اور قطب مینار کی طرح وہ تعزیہ بنانا بھی حرام ہے۔ اگر تعزیہ بنانا چاہتے ہو تو امام حسین کے روضے کی طرح شکل میں تعزیہ بناؤ، اور اس کو گھماؤ نہیں، اس کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ یہی طریقہ ہمارے بزرگان دین کا تھا، امام حسین کا روضہ بناتے اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ لیکن تمہارا طریقہ کیا ہے؟ وہ تعزیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو گنبد ہوتا ہے اس کو پھر گاؤں میں گھمایا جاتا ہے، اور جس کے گھر لے جایا جاتا ہے وہ اگربتیاں لگاتے ہیں۔ یقین مانو حقیقت بیانی کر رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے لگنے دو، جو حق بات ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، اور حق بات ہم چھپا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ تو وہ گنبد گھمایا جاتا ہے، اور جس کے گھر وہ گنبد چلا جائے تو وہ کہتا ہے بڑا کرم ہو جائے گا امام حسین کا، اب سب غم اور سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امام حسین کا معاذ اللہ سر مبارک ہمارے گھر آ گیا ہے، اس کو امام حسین کا سر سمجھتے ہیں۔ کہیں کہیں پر جو لمبے لمبے تعزیے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو گنبد ہوتا ہے اس کو گھماتے ہیں، بڑی اچھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں پہ لے جاتے ہوئے، اور پھر وہ ڈھول تماشوں کے ساتھ آگے آگے وہ گنبد ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے ڈھول تاشے بجتے ہیں، لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ماتم کس کے نام پہ کرتے ہو؟ اگر تمہارے گھر کوئی مر جائے کیا تم ماتم کرو گے؟ اور کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ امام حسین مر گئے؟ تو سنو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تو زندوں پر یہ غم کیسا، یہ رونا کیسا کہ تم 10 تاریخ ہو۔ ارے بھائی رونا تو ہمیں اس لیے چاہیے کہ امام حسین پر کربلا میں بہت ظلم ہوئے، بہت ظلم سہا امام حسین نے، کس کے لیے؟ اپنے نانا کی امت کے لیے۔ اور آج ان کے نانا کی امت کیا کر رہی ہے؟ یہ ان کو تکلیف پہنچانا ہوا کہ ان کے نام کے تعزیے بنا کے، لمبے لمبے تعزیے بنا کے اور ڈھول تاشے بجا کے اور ماتم کیا جا رہا ہے، غنڈہ گردی کی جا رہی ہے۔ ہاں حقیقت بیانی کر رہا ہوں۔ جو کہیں کہیں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ 8 تاریخ یا 7 تاریخ یا 6 تاریخ یا 9 تاریخ کو بینڈ باجے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ یہ بینڈ بلاتے ہیں اور اچھا خاصا ان کو روپیہ دیتے ہیں، اور وہ پوری رات بجاتے ہیں، اور آگے آگے وہ گنبد لے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے چھتوں پر لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، بہو بیٹیاں چھتوں پر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھتی ہیں۔ بتاؤ یہ کیا جائز ہے؟ جب کربلا شریف میں سیدانیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کو نیچے گرا لو، اپنے بالوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو چھپا لو۔ تو بتاؤ ان کو کیا جواب دو گے تم لوگ جو تم آوارہ پن کرتے ہو؟ ہمارے گھروں کی جو بہو بیٹیاں
بے پردہ ہو کر اور وہ تعزیہ دیکھنے جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر وہ ڈھول تماشے کا مزہ لیتی ہیں، بے پردہ ہو کر وہ تعزیے کے ساتھ گھومتی ہیں، کل وہ سیدانیوں کے سامنے، کل حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے وہ کیا جواب دیں گی؟ تو یاد رکھو، ان سب خرافاتوں سے باز آ جاؤ۔ ہاں تعزیہ ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن وہ تعزیہ بناؤ جو ہمارے یہاں جائز ہے، وہ تعزیہ جائز ہے جو امام حسین کے روضے کی شکل کا تعزیہ بنتا ہے، وہ جائز ہے، وہ بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن اس کو کہیں گھمانا نہیں ہے، اس کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ اور سب سے زیادہ تو تمہیں یہ چاہیے کہ امام حسین کے نام کے لنگر کرو، یہ امام حسین کے نام سے تم تعزیے بناتے ہو اور پھر اس کو لڑاتے جتاتے ہو، یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، حقیقتاً یہ تمہیں گناہ میں ڈالنے والی بات ہے اور تم گناہ گار ہوتے ہو۔ اپنا پیسہ برباد مت کرو، اپنا پیسہ اگر لگانا ہے تو امام حسین کا روضہ جس شکل میں ہے اس شکل کا تعزیہ بنا دو اور ایک جگہ پر رکھ دو، تو لوگ تمہارے یہاں دیکھنے آئیں گے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن وہ جو لمبے لمبے تعزیے یا کہیں پر لمبے نہیں ہوتے ہیں، مطلب تاج محل کی شکل دے دی، کچھ شکل دے دی، تو یہ سب جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان سب باتوں سے پرہیز کرو، ورنہ بہت سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھٹانے کا کوئی نہیں چھٹا پاتا، کیونکہ اس کی سخت پکڑ ہے۔ اور ایک صاحب بول رہے تھے کہ وہ بابا ہیں، وہ بابا ہوتے ہیں، وہ امام حسین بابا ہوتے ہیں، یعنی جو تعزیہ جو بڑا بڑا بنتا ہے یا جو بھی شکل اس کی ہوتی ہے تو وہ امام حسین ہیں۔ تو لوگوں کا عقیدہ دیکھو کتنا کمزور تم نے اپنا ایمان کر لیا کہ ان کاغذ اور لکڑی کو غیروں کی طرح تم تشبیہ دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بابا ہیں، یہ امام حسین ہیں۔ اس لکڑی اور کاغذ کو امام حسین بتانے والوں سنو، کل میدان محشر میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی تب تم بتاؤ گے، تب تم بولو گے ہاں غلط کر رہے تھے۔ ابھی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کل میدان محشر میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی اور تم سے کہا جائے گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم غلط کر رہے تھے۔ وہ لکڑی اور کاغذ کو امام حسین سمجھتے ہو، امام حسین بتاتے ہو کہ یہ امام حسین ہے، یہ بابا ہیں۔ او مسلمانوں ذرا ہوش کی پیو، کیونکہ تمہیں مرنا بھی ہے، یہ تو زندگی بھر تو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، مرنا ہے اور مر کے سامنا کرنا ہے امام حسین کا۔ جب امام حسین کے سامنے حاضر ہوگے تو پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا، پھر اچھی طریقے سے تمہاری ٹھکائی ہوگی۔ ابھی سمجھانے سمجھ جاؤ۔ ایک صاحب نے کہا مجھ سے میلے کو ایک بار مس کر دیا، بات دیکھو بات کیا کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں نے اس میلے کو مس کر دیا، مطلب ایک سال میں نے جب تعزیہ آئے تو میں آیا ہی نہیں اور میں نے میلہ دیکھا ہی نہیں، میں نے تعزیہ پر اگربتی لگائی ہی نہیں۔ علماء کی باتیں سن کے تو ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہمارا کافی پیسوں کا نقصان ہوا، ہمارے فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہمارا یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک بتانے لگے کہ ہمارے رشتہ دار تھے انہوں نے ایسا کیا تو اس کا یہ ہو گیا۔ یاد رکھو یہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تم تو اس نبی کے دیوانے ہو، تم تو اس نبی کے امتی ہو کہ جس کے صدقے سے یہ کائنات بنائی گئی، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے سب بنائے گئے، اس کے صدقے میں تم بنائے گئے۔ ذرا یاد رکھو جب تم مر کے جاؤ گے تو اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، تو یاد رکھو یہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے تعزیہ حرام سمجھ لیا، اگر تم نے تعزیہ نہیں دیکھا، اگربتی نہیں چڑھائی، ڈھول تاشوں میں شامل نہیں ہوئے، ماتم میں شامل نہیں ہوئے، تو یاد رکھو تمہارا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ماتم نہیں کریں گے، تعزیے میں اگربتی نہیں لگائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا تمہارا بالکل غلط ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہو رہے ہو۔ تو سمجھ جاؤ تعزیے کے ہم مخالف نہیں ہیں، مخالف اس کے ہیں کہ یہ جو غیر رسومات ہوتے ہیں، جو غیر طریقے سے یہ تعزیے بنتے ہیں، اس کے مخالف ہیں۔ ہاں اگر تمہیں تعزیہ بنانا ہے، اپنا پیسہ تعزیے میں خرچ کرنا ہے تو امام حسین کا روزہ بنا کر ایک بار تو دیکھو، تو اتنا اچھا لگے گا۔ یا اللہ یہ جو غیر رسومات ہوتی ہیں ان سب سے مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔